السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
وقال في مقام آخر يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تقدیسات، تمجیدات، تکبیرات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے. لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین شفیع الموحدین سید الاولین والآخرین کی ذات مقدسہ مطہرہ معظمہ پر. بھائی دوستوں، نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور میری پردہ نشین ماؤں بہنوں، آدھے سے زائد رمضان کا مبارک مہینہ گزر چکا ہے، چند دن باقی ہیں. اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ہمارے لیے بہت ہی خیر کے پہلو رکھے ہیں. خیر ہی خیر ہے، قدم قدم پر، لمحے لمحے پر، ہر گھڑی ہر ساعت اپنے اندر رحمتیں برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں. آسمان سے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ندائیں پکاریں بھی آ رہی ہیں. ان خیر کے پہلوؤں میں سے ایک نمایاں پہلو نزول قرآن ہے. قرآن کا نزول اس مقدس مہینے کے اندر ہوا. اسی وجہ سے قرآن کا رمضان کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. قرآن سے ایک شخص کا تعلق جس قدر زیادہ ہوگا، پختہ ہوگا، اسی قدر اس بندے کا رمضان عمدہ ہوگا، پائیدار ہوگا اور کامیاب ہوگا. قرآن کے بغیر رمضان کے اندر کامیابی کا حاصل ہو جانا یہ ناممکن ہے. ہمارے جو اسلاف تھے، سلف صالحین اور محدثین، جن کی زندگی ہی حدیث کی خدمت کرتے ہوئے گزرتی تھی، رات دن شب و روز احادیث کی تعلیم تدریس کا سلسلہ جاری رکھتے تھے. لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا، اپنی تمام دیگر مصروفیات کو وہ ترک کر کے اپنا سارا فوکس وہ صرف قرآن پر کیا کرتے تھے. امام مالک رحمہ اللہ، امام المدینہ، امام دار الہجرہ، وقت ایک عظیم محدث، عظیم امام، جن کا شب و روز صرف اور صرف حدیث کی خدمت کرتے ہوئے گزرتا تھا. لیکن جیسے ہی رمضان کا یہ مقدس مہینہ شروع ہوتا، اپنی تمام حدیثی مصروفیات کو ترک کر کے صرف اور صرف قرآن پر اپنی تمام تر توجہ کو مرکوز کر دیا کرتے تھے. ان کی بہن سے کسی نے پوچھا کہ ماں شغل مالک فی بیت، گھر کے اندر امام مالک کا شغل کیا ہوتا ہے؟ باہر تو ہمیں نظر نہیں آتے، جیسے عام روٹین کے اندر کبھی واعظ و نصیحت کے لیے باہر نکل رہے ہیں، درس و تدریس ہو رہا ہے، کلاسز ہو رہی ہیں حدیث کی. رمضان میں وہ چھپ جاتے ہیں، پوشیدہ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو گھر کے اندر قید کر لیتے ہیں. ماں شغل فی بیت، گھر کے اندر وہ کیا کام کرتے ہیں؟ تو ان کی بہن نے جواب دیا، الذکر والمصحف، قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر، بس گھر کے اندر یہ دو ہی کام ہیں ان کے. یہ رمضان کے ساتھ ایک خاص تعلق کی بنیاد پر محدثین کا، ہمارے اسلاف کا طرز عمل یہ ہوتا تھا. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل وقت کے بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں، وہ بھی سارا سال حدیث کی خدمت کیا کرتے تھے. ان کا بھی رمضان کے اندر معاملہ ایسا ہی ہوتا تھا، بکثرت تلاوت کیا کرتے تھے. اس لیے
ہمیں بھی اسلاف کا جو طرز عمل ہے، جو ائمہ کرام ہیں، جو ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، جو طرز عمل وہ رمضان میں اختیار کرتے تھے قرآن کے حوالے سے، ہمیں بھی وہی طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ خود ہمارے لیے سب سے بڑا جو نمونہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ، آپ کا طرز عمل بھی یہی ہوتا تھا کہ حدیث میں آتا ہے وَكَانَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، کہ جبریل علیہ السلام آسمانوں سے زمین کے اوپر رمضان کی ہر رات میں آیا کرتے تھے اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ قرآن کا دور کرنے کے لیے۔ وہ قرآن آپ کو سناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرآن جبریل کو سناتے تھے۔ قرآن کا آپس میں دور کیا کرتے تھے اور یہ رمضان کی ہر رات میں یہ معاملہ ہوتا تھا۔ تو اس لیے اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کرنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، قرآن کو سمجھنا ہوگا اور پھر سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور جب کسی بندے کا تعلق قرآن سے مضبوط ہو جاتا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط ہو گیا، وہ شخص اللہ رب العزت کی نگاہ میں بہت قیمتی ہو جاتا ہے، اس کی قدر و منزلت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے انسانوں میں سے سب سے بہترین شخص اگر کسی کو قرار دیا ہے، وہ اسی کو قرار دیا ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھتا ہے وہ سکھاتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان افضلکم، تم میں سے سب سے افضل ترین وہ شخص ہے کہ جو من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور خود بھی قرآن کو سیکھتا ہے سکھاتا ہے۔ اللہ کے ہاں، اس کے نبی کے ہاں محبوب ترین اگر کوئی شخص ہے، افضل ترین اگر کوئی شخص ہے، لوگوں میں سے سب سے بہترین اگر کسی کو قرار دیا گیا ہے تو وہ حامل قرآن کو دیا گیا ہے۔ تو آپ خود ہی ان فرمان سے اندازہ لگا دیجئے، ہماری نگاہوں میں ایک قاری، ایک امام، ایک شعبہ حفظ کا استاد چاہے کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو اپنے ذہنوں میں بات رکھنی چاہیے کہ یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، یہ بوسیدہ کپڑے میں ملبوس شخص اللہ کی نگاہ میں بہت محبوب ہے، بہت ہی پسندیدہ ہے، کیونکہ حامل قرآن ہے، قرآن اس شخص کے سینے کے اندر ہے۔ تو جن لوگوں کی زندگیوں میں وہ لمحے آئے، جو لمحے انہوں نے قرآن کے ساتھ گزارے، زندگی بھر کی تمام عمر ایک طرف اور قرآن کے ساتھ بیتے ہوئے وہ زمانے، وہ لمحے، وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں، وہ ان کی زندگی کی قیمتی ترین جو ساعتیں بن جاتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے ایک شاگرد ہیں جو بہت ہی صاحب بصیرت ہے، صاحب علم و فضل والے ہیں، امام ظفر۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے 3 مشہور شاگرد ہیں، امام یوسف، امام محمد اور امام ظفر، اور ان تینوں ہی وہ امام ہیں جن سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ساری جو ان کی فقہ ہے، ان کی جو کتابیں ہیں، سب انہوں نے مرتب کی ہیں۔ تو فقہ حنفی کا سارا ذخیرہ ہمیں ان 3 اماموں سے ہی ملتا ہے۔ امام ظفر صاحب بصیرت، صاحب علم و فضل والے امام تھے۔ وہ فرماتے ہیں بوڑھے ہو چکے تھے، بڑھاپے میں قرآن کو یاد کرنے کا خیال آیا، زندگی کا آخری وقت ہے، آخری 2 سال انہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا اور اپنے اس بڑھاپے کو، اپنے اس مرتبے کو انہوں نے مضر نہیں بنایا، کوئی معیوب نہیں سمجھا۔ جیسے کہ ہم لوگ اکثر بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم بڑا آر محسوس کرتے ہیں کہ اس بڑھاپے کے اندر میں قاری صاحب کے پاس جا کر تعلیم حاصل کروں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ ساری زندگی قرآن نہیں سیکھا تو اب آ کر اس کو یاد آیا۔ نہیں، اگر آپ کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے تو اس کو چٹک دیں، ختم کر دیں۔ امام صاحب نے کوئی آر محسوس نہیں کی، حالانکہ وقت کے امام تھے، لوگ ان کے پاس آ کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، حدیث کی، فقہ کی،
لیکن زندگی کے جو آخری ان کے 2 سال تھے وہ انہوں نے قرآن کو یاد کرنے میں لگا دیے. 2 سال قرآن یاد کیا، فوت ہو گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے. ایک دوست کو خواب میں ملے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو امام زفر نے اس کو کہا لولا سنتین لہلک زفر، اگر میری زندگی کے آخری 2 سال نہ ہوتے تو زفر ہلاک ہو چکا ہوتا. یعنی کہ زندگی کے جو آخری 2 سال قرآن کو یاد کرنے میں لگا دیے، وہی 2 سال، وہی 2 جو زندگی کے میرے برس تھے، اللہ نے انہی کی وجہ سے مجھے معاف فرما دیا. قرآن کے ساتھ تعلق، محبت کی بڑی ہی عمدہ یہ مثال ہے. آپ زندگی کے کسی بھی لمحے کے اندر ہیں، عمر کا کوئی بھی مرحلہ ہے، گھبرائیے مت، آر مت محسوس کیجیے، شرم مت محسوس کریں. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں ہی عزم کرتے ہیں کہ میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے. قرآن سے تعلق بنانے کی جو اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو توفیق دی ہے، وہی حقیقت میں نجات کے راستے پر گامزن ہے. جو لوگ قرآن سے دور ہیں، حقیقت میں وہ ہر خیر سے، ہر بھلائی سے دور ہے. اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص رمضان کے مہینے کے اندر قرآن سے تعلق نہیں جوڑتا، رمضان میں اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، پورا سال وہ شخص قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اور یہ حقیقت ہے. جب رمضان اتنا خیر و برکت والا مہینہ، جو ہمارا اصل تو دشمن ہے، شیطان ابلیس، جو ہمارے ہر خیر کے کام میں، ہر نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، جب اللہ رب العزت نے ہماری آسانی کے لیے ایک نیکیوں کا ماحول بنایا ہے، اسے قید کر کے، جب ہمیں روکنے والا قید ہے، ہمارے لیے نیکی کے مواقع موجود ہیں، نیکی کرنا آسان ہے، قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہے. جب اس مہینے کے اندر بھی اگر کسی کو توفیق نہیں ہے نا قرآن پڑھنے کی، تو یاد رکھیں پورا سال اس کو توفیق نہیں مل سکتی. کسی شخص کو پہچاننا ہونا کہ پورا سال قرآن پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اس کی رمضان کی روٹین چیک کرتے ہیں کہ رمضان میں اس کا تعلق قرآن کے ساتھ کیسا ہے. اگر تو مضبوط ہے، اگر تو روزانہ یومیہ کی بیس پر قرآن پڑھتا ہے، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، یاد کرتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ پورا سال یہ بندہ قرآن پڑھنے کا عادی ہے. یہ قرآن، یہ ترقی، دنیا کی ترقی اور دنیا کی فلاح و بہبود کا ضامن ہے. قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی یہ ہماری کامیابی کا ضامن ہے. یہ ہماری سفارش کرے گا. ہم تو اتنے کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، ہمارا کیس نہایت ہی کمزور ہے. آپ دیکھتے ہیں عدالت میں اگر کسی شخص کا کیس کمزور ہو نا، لیکن وکیل تگڑا ہو، وکیل مضبوط ہو، تو کمزور کیس کے اندر بھی وہ جان ڈال دیتا ہے اور فیصلہ آپ کے حق میں ہو جاتا ہے. اور قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامۃ. اپنے پڑھنے والے کی یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا. یہ ہمارا وکیل ہوگا اس مقام پر جہاں پر ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے گناہ یاد کر کر کے پسینوں میں شرابور ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. وہاں وکیل تگڑا اگر ہوگا تو سارے خوف دور ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ الصیام، روزہ بھی انسان کی سفارش کرے گا. اللہ کے پاس آئے گا، کہے گا اللہ اس بندے نے مجھے رکھا، میری خاطر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، میری خاطر اس نے اپنی نگاہ کی، اپنی زبان کی حفاظت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، میری حفاظت کی، میرے تقاضوں کو پورا کیا، یا اللہ اس کو معاف فرما دے. قرآن کہے گا، قرآن یا اللہ یہ جو شخص ہے میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھ سے محبت کیا کرتا تھا، بڑے ذوق و شوق سے میرا مطالعہ کیا کرتے تھا، یا اللہ اس شخص کو تو معاف فرما دے. حدیث میں آتا ہے فیشفعان، ان دونوں کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں. قرآن سفارش کرے، روزہ سفارش کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کے حق میں ان کی سفارش کو رد کر دیا جائے. اس لیے اپنا سفارشی بنائیں، روزے کو بھی قرآن کو بھی. وہ کیسے بنے گا؟
اس دنیا کے اندر اپنے اس وکیل کو تیار کریں جو سب سے مضبوط وکیل ہے۔ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سوال و جواب کا جو ایک سخت ترین مرحلہ ہے، اے اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما۔ ہم سے یہ مرحلہ طے نہیں ہوگا، ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت ہے، ہمیں شرمندگی ہے، اور ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے، حساب و کتاب کا مرحلہ ہم پر نہ آئے، اس روزے کو، اس قرآن کو ہمارے لیے باعث شفاعت بنا دے، یہ ہمارے حق میں شفاعت کرنے والے بن جائیں، ہمارے مضبوط وکیل بن جائیں، تاکہ ہمارے مضبوط کمزور جو کیس ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مضبوط ہو جائیں اور ہم کامیاب و سرخرو ہو جائیں۔ ابھی موقع ہے، آدھا رمضان گزر گیا، یہ سفارشی آپ کے گرد موجود ہے، آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو بنا لو، اس کو تیار کر لو۔ جو شخص ان دو سفارشیوں کو بنانے میں، تیار کرنے میں، اپنا وکیل بنانے میں کامیاب ہو گیا، وقت ضائع کیے بغیر سمجھ لیں کہ وہ شخص اس نے رمضان کی ساری خیر و برکتوں کو حاصل کر لی۔ حدیث میں آتا ہے یجیء القرآن یوم القیامۃ کالرجل الشاحب، قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کی رنگت اڑی ہوئی ہوگی، چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہوگی۔ اس حدیث کے دو مطلب بیان کیے ہیں علماء کرام نے کہ قیامت کے دن یہ قرآن اس آدمی کی شکل میں آئے گا جو دنیا میں قرآن کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط تھا کہ رمضان میں روزے کی حالت میں پیاس اور بھوک کے عالم کے اندر قرآن پڑھتا تھا، رات کو قیام کے اندر جاگ کر کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا تھا، تو اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کا رنگ فق ہو گیا تھا۔ چہرہ انسان کا محنت کر کر کے اس کے رنگ کی، چہرے کی کیفیت بدل جاتی ہے نا، رنگت اڑ جاتی ہے محنت کر کر کے، پڑھ پڑھ کر۔ تو یہ قرآن، صاحب قرآن، قرآن پڑھنے والا ہے وہ جو صاحب قرآن ہے، اس کا انداز اختیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہ قرآن کی اس شخص کے ساتھ محبت کی ایک مثال ہے کہ آپ اپنے محبوب کا حلیہ اختیار کریں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں اکثر جو ملنگ ہوتے ہیں، جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں، جو ان کے مریدین ہوتے ہیں، وہ اپنے پیر کا حلیہ اختیار کرتے ہیں۔ جیسے پیر نے ٹوپی پہنی ویسے وہ پہنتے ہیں، جیسے اس نے حلیہ بنایا، لباس پہنا، اگرچہ وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، مریدین اس کا حلیہ پورے کے پورا اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل قرآن ہمارا جب سفارشی بن کر آئے گا تو وہ اسی آدمی کی شکل میں آئے گا جو پڑھتا تھا، جو اس کی تلاوت کرتا تھا، جو اس سے محبت کرتا تھا۔ تو یہ مطلب ہے کہ قرآن اس آدمی کی شکل میں آئے گا کہ اس کی رنگت اڑی ہوئی ہوگی۔ دوسرا مطلب اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ وہ شخص، وہ جو قرآن ہے وہ ایسے آدمی کی شکل میں آئے گا کہ جس کا رنگ اڑا ہوا ہے، اور اس کا رنگ اڑنے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ بھاگ دوڑ رہا ہوگا اس بندے کی سفارش کرنے کے لیے، اللہ سے معافی، اللہ سے معاف کروانے کے لیے، اور اس بندے کو جنت میں داخل کروانے کے لیے میدان محشر کے اندر وہ بھاگ دوڑ رہا ہوگا۔ اس وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ فق ہو جائے، اڑا ہوا ہوگا۔ دونوں ہی تعبیریں درست ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ سفارشی کر قیامت کے دن ہمیں مہیا ہو جائے، میسر آ جائے۔ قرآن سے محبت کی بدولت ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ قرآن تو آپ کی سفارش کر دے گا، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ قیامت والے دن ہر شخص اپنے عمل کے حساب سے جنت میں چلے جائے گا، اور جو درجہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے اس کے عمل کی بنیاد پر اس پر وہ فائز ہو جائے گا۔ لیکن جب قرآن کو، صاحب قرآن کی، قرآن جب سفارش کرے گا، اس کی سفارش سے اللہ رب العزت اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اب اللہ رب العزت اس بندے کو کہے گا اب تو نے اپنا درجہ خود ہی تو نے منتخب کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ جنت میں داخل کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس سے کہے گا اقرأ ورتل وارتقی کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا ترتیب کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر،
اب تو جنت میں داخل ہو چکا ہے. یہ سیڑھیاں ہیں، یہ اسٹیپ ہیں، یہ درجات ہیں. پڑھتا جا اور چڑھتا جا. جہاں پر تیری سورت ناس ختم ہوگی وہیں پر تیرا مقام ہوگا. آپ اندازہ کیجئے وہ بندہ صاحب قرآن، حافظ قرآن، قرآن کا عالم، قرآن پر عمل کرنے والا، جنت میں جانے کے بعد بھی کتنے بلند ترین درجے پر وہ فائز ہو جائے گا قرآن کی بدولت. تو اس لیے قرآن کو پڑھا کریں، قرآن سے محبت کیا کریں. قرآن سے محبت کا ایک انداز جو ہمارے نبی نے سکھایا وہ کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ محبت کا ایک انداز یہ ہے قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پڑھا کریں. اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی نظریں قرآن کی صفحات میں ڈال کر پڑھا کریں. کیونکہ جو چیز انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، انسان اس کو بار بار دیکھتا ہے تو اس چیز کی محبت اس شخص کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. جب کسی بندے کے دل میں قرآن کو ہاتھ میں لے کر اپنی نگاہوں کو اس پر مرکوز کر کے وہ پڑھنے سے محبت پیدا ہو گئی نا، تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ کس بندے کے دل میں قرآن کی محبت ہو جاتی ہے تو اس کے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت بھی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو، تو اس کے لیے ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق اس بنیاد پر جوڑنا چاہیے. قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہو ہر وقت اور ہماری نظریں قرآن کے اوپر ہوں. اگر کوئی حافظ بھی ہے، زبانی اس کو آتا ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن دیکھ کر پڑھے. ڈبل اجر ہے قرآن پڑھنے کا بھی اور قرآن کے الفاظ کو دیکھنے کا بھی. حدیث میں آتا ہے کہ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف. جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کو دیکھ کر پڑھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، وہ کا اثر ہے، فرماتے ہیں کہ ادیب النظر فی المصحف، اپنے قرآن کے اوپر نظر ڈالتے رہا کرو، اسے دیکھتے رہا کرو. اگر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، دن میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر کھول کر اس کے الفاظ کے اوپر تھوڑی سی نظر ہی ڈال دیا کرو. کم از کم آپ جو بالکل ہاتھ نہیں لگاتے، چھوتے نہیں ہیں اس کو چھونے سے لمحے بھر کے لیے اس پر نظر ڈالنے سے آپ کو بہت سی برکتیں، فیوز و برکات حاصل ہو سکتی ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان کے مقدس مہینے میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے اسلاف تھے نا، جو محدثین تھے، وہ محبت ہی اس شخص سے کیا کرتے تھے جو قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. اور ایسا شخص جس کی پوری رات گزر جاتی، پورا دن گزر جاتا اور قرآن کی تلاوت نہ کرتا، وہ اس کو بالکل پسند نہیں کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کا طرز عمل کیسا تھا کہ وہ جب بھی آپس میں ملتے تھے ملاقات کرتے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی یمن کے گورنر تھے، اور جب بھی ان کی ملاقات ہوتی تبادلہ خیال ہوتا. سوالوں میں سے ایک سب سے اہم جو سوال ہوتا وہ یہ ہوتا کہ آج آپ نے قرآن کی تلاوت کتنی کی ہے. کیا ہم یہ سوال کرتے ہیں کسی سے؟ ہمارے سوالات تو سیاست پر مبنی ہوتے ہیں، سیاسی سوالات کرتے ہیں. تو قرآن کا تعلق جس سے ہمیں اخروی فوائد حاصل ہوں گے، وہاں پر ہمیں دنیاوی فوائد بھی بہت سارے حاصل ہوں گے. اختصار کے ساتھ دنیاوی فوائد میں سے کچھ فوائد کا ذکر کرتا ہوں، ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے کیونکہ ہماری جو نگاہیں ہیں اکثر دنیاوی فوائد پر ہوتی ہیں. ہم اخروی فوائد کو اتنی ترجیح نہیں دیتے جتنی ہم دنیاوی فائدے کو دیتے ہیں. اگر کسی عمل سے آپ کو دنیاوی فائدہ ہو نا تو ہم وہ عمل فوری کرتے ہیں. اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ عمل کریں، آخرت میں آپ کو اس کا یہ اجر ملے گا، یہ فائدہ ہوگا، آپ تھوڑے سست پڑ جاتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کے دنیا بھی بہت سے فوائد ہیں، اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو وقت کم ہے، اختصار کے ساتھ میں بتاتا ہوں کہ یہ جو قرآن کی تلاوت ہے یہ ہمارے بدن کے لیے، ہمارے جسم کے لیے، ہمارے دل کے لیے، ہمارے روح کے لیے ایک بہترین تریاق ہے. یعنی کہ بدنی اور روحانی دونوں امراض کا جو علاج ہے وہ اس قرآن کے اندر موجود ہے. امام ابن قیم جو ذات المعاد کے مصنف ہیں، انہوں نے لکھا، فرماتے ہیں القرآن هو شفاء الطعن من جمیع الادواء. قرآن
ساری بیماریوں کا علاج ہے، چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے بارہا تجربہ کیا اور ہم نے اس قرآن کو انتہائی مؤثر پایا جسمانی ظاہری بیماریوں کے علاج کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی، وہ خواتین کے جسم پر جو پھوڑے نکلتے تھے اس پر دم کیا کرتی تھی، قرآن پڑھ کر دم کرتی تھی، 3 دن بعد وہ پھوڑا ختم ہو جاتا تھا۔ ایک عورت کے 2 پھوڑے تھے، ایک پر قرآن پڑھا وہ ٹھیک ہو گیا، دوسرے پھوڑے پر قرآن نہیں پڑھا گیا وہ ٹھیک نہیں ہوا، ویسے کا ویسے رہا۔ تو یہ قرآن سے ہمیں تازگی ملتی ہے، تسکین ملتی ہے، یہ ہمارے لیے باعث تسکین ہے، بالیدگی کا باعث ہے۔ اس سے ایمان میں ایمان ہمارا پروان چڑھتا ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے، دل و دماغ کے جو روگ ہیں، جو ٹینشنیں ہیں، جو فکر ہیں، جو غم کے اندر ہم مبتلا رہتے ہیں، قرآن کو پڑھنے سے یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بہترین علاج ہے۔ اور مسند احمد کی وہ حدیث کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بھی گھبراہٹ کے اندر، کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مخمصے کے اندر مبتلا ہے، آپ نے یہ دعا سکھائی، بڑی جامع دعا ہے اور ہر شخص کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک۔ لمبی دعا ہے لیکن اس دعا کے جو آخر میں ہے وہ کیا ہے؟ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی۔ اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کے لیے بہار بنا دے، ربیع قلبی ونور صدری، اور میرے سینے کے لیے اس قرآن کو نور بنا دے، وجلاء حزنی، اور میرے غموں کو دور کرنے کے لیے اس قرآن کو تو باعث علاج بنا دے، تریاق بنا دے، وذہاب ہمی، میرے جتنے بھی غم ہیں ان غموں کو دور کر دے اس قرآن کی برکت سے۔ بڑی جامع دعا ہے۔ اس دعا کے آخر میں جو ہم کلمات ہیں جو میں نے ترجمہ کیا ہے، اس میں دیکھیں کیا ہے، دنیا میں جتنے بھی فکر ہیں، ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس قرآن کی برکت سے ختم کرنے کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام قرآن کے وسیلے سے، قرآن کے توسط سے اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ ہمیں بھی قرآن کو واسطہ دے کر اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ قرآن پڑھنے سے، قرآن کے واسطے سے ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، قرآن کی تلاوت کرنے سے ہمارے وقت کے اندر برکت بھی آئے گی، ہمارے سارے کے سارے اعمال سدھر جائیں گے۔ اگر ایک شخص سمجھتا ہے کہ میرے اعمال سدھر نہیں رہے، معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہے، جو بھی کام کرتا ہوں بے برکتی ہے، کام کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، تو یاد رکھیے پہاڑوں جیسے بھی غم ہو، کوئی قلق، کوئی اضطراب ہو، قرآن کی تلاوت پڑھیں، دل پہ سکون آ جائے گا، سارے کے سارے معاملات سدھر جائیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اس لیے کہ اس میں شفا ہے، روحانی بیماریوں کے لیے اور جسمانی بیماریوں کے لیے، وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے قرآن رحمت ہے۔ رحمت کا وسیع مفہوم بھی بڑا وسیع ہے، جس پر رحمت ہو جائے اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، دل کے اندر ہمیشہ سکون رہتا ہے، یہ قلق، وہ اضطراب، یہ مخمصہ، یہ پریشانی، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یا لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو اللہ نے تمہارے لیے ایک موعظہ، ایک نصیحت والی کتاب بھیجی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا فائدہ کیا ہے کہ وشفاء لما فی الصدور، جو دلوں کی بیماریاں ہیں، سینوں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں، بیماری بہت اقسام ہے، غم ہے، پریشانی، یہ بھی بیماری ہوتی ہے، روگ لگ جانا، فرمایا کہ وشفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے سینوں کی جتنی بیماری ہیں اس کے لیے شفا ہے، تریاق ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اس قرآن کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگا کریں، اس قرآن کے ذریعے سے اپنے سینوں کو ٹھنڈا کیا کریں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، ابن حبان کے اندر صحیح درجے کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول اوصینی، مجھے کوئی وصیت کیجیے،
آپ نے فرمایا کہ علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ، تقوی اختیار کرو کیونکہ تقوی ہر ایک معاملے کی بنیاد ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول زدنی، مزید کوئی نصیحت فرمائے؟ کہا علیک بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنہ نور فی الارض وذخر لک فی السماء، یہ قرآن کی تلاوت تمہارے لیے زمین کے اندر نور ہے، اور اللہ رب العزت آسمان کے لیے یہ ذخیرہ کر لے گا۔ یہ نور ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا، اگر اللہ کسی کو دکھانا چاہے گی تو یہ نور دکھا بھی سکتا ہے، کیونکہ جو بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے نا بڑی محبت سے بیٹھ کر، اللہ کی نوری مخلوق اس کے اوپر آ کر سایہ کرتی ہے۔ اللہ چاہے تو اس بندے کو منظر دکھا بھی سکتا ہے، وہ نور کا منظر، وہ نوری مخلوق کا منظر، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھلیان کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے، اور ساتھ میں ان کا ایک بچہ یحییٰ، ان کا بیٹا بھی سویا ہوا تھا، قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول ہے، بڑی محبت سے رات دن کا تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا جو گھوڑا ہے وہ بھٹکنا شروع ہو گیا ہے، تو انہوں نے آسمان کی طرف جب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ سارے کا سارا جو آسمان ہے وہ قمقموں سے بھرا ہوا ہے، روشن چراغ ہے۔ تو انہوں نے قرآن کی تلاوت کو بند کر دیا، اس خوف سے کہ جو گھوڑا ہے وہ بھٹک رہا ہے کہ میرے بچے کو روند نہ دے، خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ تلاوت شروع کی، پھر وہی منظر، آسمان نور سے بھر گیا، قمقمے میں قندیلیں چراغ ہی چراغ نظر آنے شروع ہو گئے۔ صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے اسید، تم پڑھتے رہتے ہیں، اگر تم تلاوت کرتے رہتے صبح کو روز تک اٹھتے تو وہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیتے۔ تم نے تلاوت روک دی نا، وہ چلے گئے، تم تلاوت جاری رکھتے تو یہ نور کا جو منظر تھا، جو نوری مخلوق تھی، یہ قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تمہارے اوپر آ کر سایہ بھی کرتی ہے اور روشن ہوتا ہے تمہارا اوپر کا سارا منظر، لیکن تمہیں نظر نہیں آتا۔ اللہ نے ہماری آنکھوں کے اندر وہ طاقت رکھی نہیں، وہ استطاعت ہی نہیں رکھی، لیکن اللہ اگر کسی بندے کو یہ منظر دکھانا چاہے تو دکھا بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پڑھنے والے کے اوپر اللہ کی طرف سے نور ہی نور نازل ہوتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ نور نازل ہونا یہ بھی ایک بڑا تفصیلی ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم صبح شام کے اذکار میں دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا، ہم صبح اللہ سے، شام کے وقت اللہ سے نور ہی مانگتے ہیں، اپنی آنکھوں کے لیے، اپنے دل کے لیے، اپنے جسم کے لیے۔ کیا مطلب ہے نور کا؟ بہرحال اس کی تفصیلات پڑھ لیں، وقت کم ہے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ القرآن فلیسأل اللہ، جو شخص قرآن پڑھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگا کرے، قرآن کو وسیلہ بنا۔ ایک اور آخری بات، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو کہ مفسر قرآن ہے، سورۃ 3 کی جو آیت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ رذیل عمر کو نہیں پہنچتا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارذل العمر سے پناہ مانگی ہے، یعنی کہ عمر کا آخری جو مرحلہ ہوتا ہے بڑھاپا، اور بڑھاپا بھی وہ جو تکلیف دہ ہوتا ہے، جس میں بندہ بالکل عاجز ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں رذیل عمر کا وہ مرحلہ۔ اللہ کے نبی ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے اس سے کہ انسان بالکل بے بس لاچار ہو جاتا ہے، مرنا چاہتا ہے، موت ہی نہیں آتی۔ تو فرماتے ہیں جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کو ارذل عمر سے بچاتا ہے، اس سے پہلے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور آخری دم تک اس کے ہوش و حواس قائم رہتے ہیں، وہ حواس باختہ نہیں ہوتا، اس کی عقل سلامت رہتی ہے، بڑھاپا اس بندے کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک عالم ہے ہماری جماعت کے، فوت ہو چکے کچھ سال پہلے،
وہ اپنی مسجد کی ایک نمازی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں ایک نمازی تھا، اس کی 120 سال عمر تھی لیکن کوئی بیماری نہیں تھی، صحت یاب تھی۔ کہتے کہ ہم نے اس سے پوچھا، قاری عبدالمتین اصغر صاحب شاد باغ والے، ان کا واقعہ ہے، ان کی مسجد کے نمازی تھے، وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر 120 سال ہو گئی ہے، آپ کے ہوش و حواس بھی قائم ہیں، کوئی بیماری نہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے 2 چیزیں بتائی۔ کہا کہ مجھے مسواک کرنے کی عادت ہے شروع سے ہی، ہر نماز کے لیے مسواک کرتا ہوں اور یومیہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ایک پارہ جب تک پڑھ نہ لوں اس وقت تک سوتا نہیں۔ تو جو بندی حدیث ہے عبداللہ بن عباس کا جو اثر وہ بھی صحیح ہے، تو عملی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب جو میرے دادا جانتے ہیں حافظ عبدالشکور، ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، قرآن سے بڑی محبت تھی، قرآن کو بہت یاد تھا، ہر وقت قرآن سنتے رہتے تھے۔ ان کی عمر 105 سال تھی اور 105 سال کی عمر تک نہ ان کو کوئی بیماری تھی، نہ ان کو کسی قسم کی کوئی کمزوری تھی، چلتے پھرتے تھے۔ بس ایک دن قبل ان کو بخار ہوا تھا اور جب ان کا آخری وقت تھا اس وقت ہم سب فیملی ہم کراچی گئے ہوئے تھے ان کی بیماری کا سن کر۔ اب ان کے جو پوتے جو پوتیاں نواسے سب حافظ قرآن، اپنے ایک پوتے کو پاس بٹھایا، کہا کہ قرآن پڑھے۔ اب وہ قرآن پڑھا ہے، اس میں جو غلطیاں کی غلطیوں کی اصلاح بھی کی، قرآن سنتے سنتے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے، 93 کے اندر ان کی وفات ہو گئی تھی، 94 یا 5 کے اندر ہی۔ تو ایسا بندہ جو قرآن کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بڑھاپے کی تکلیفوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جوانی بھی اچھی ہو، زندگی اچھی ہو، زندگی قیمتی ہو جائے، بڑھاپا بھی ہمارا قیمتی بن جائے، کوئی ہمیں اس میں پریشانی نہ ہو، تو قرآن ایک تریاق ہے، ایک علاج ہے جو آپ کو جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس قرآن کو حفظ جان بنائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ گھر، اس گھر کی حیثیت صفر ہے، زیرو ہے جس قرآن میں، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم نے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، اس کے ہمیں روحانی بھی جسمانی بھی ہر قسم کے فوائد حاصل ہوتے ہیں غیر شعوری طور پر، اگرچہ آپ اس کو محسوس نہیں بھی کرتے۔ اگر ایک بندہ اس کو اللہ شعور دے دے نا، سمجھ دے دے، تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے شعوری طور پر، وہ قرآن سے تعلق بنا لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ قرآن کی وجہ سے یہ برکات میری زندگی میں آنا شروع ہو گئی ہیں، یہ بیماریاں جو میرے وجود کے اندر تھی ختم ہو گئی ہیں تلاوت قرآن سے۔ تو اس لیے اس رمضان کے اندر اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کریں۔ اللہ رب العزت ہماری زندگی کو قیمتی بنا دے، اور قیمتی اسی صورت میں بن سکتی ہے قرآن کی وجہ سے، اور قیمتی زندگی کی جو قیمت ہے نا وہ صرف جنت ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو قیمتی بنا دیں گے تو آپ کو جنت مل جائے گی۔ زندگی تو ہر شخص کو مل جاتی ہے، زندگی گزار لینا کمال نہیں، اصل کمال یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو قیمتی بنا لے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی جنت کا وارث بنا دے۔ تو اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے اندر ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کر دے، قرآن کی محبت ہمارے سینوں میں بھر دے، ہمیں قرآن سیکھنے والا سکھانے والا بنا دے، تاکہ ہم اس قرآن کی وجہ سے کل اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش بھی مستحق بن جائے، اور اس کی بدولت ہم اللہ کی جنت میں بھی داخل ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم وآخر دعوانا الحمد للہ۔